ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز بزرگوں اور عزیز بھائیوں، بات چل رہی تھی اللہ کے حقوق کے تعلق سے. یہ بڑا قیمتی عنوان ہے، بڑا قیمتی موضوع ہے. جب تک بندہ اپنے خدا کو نہیں پہچانتا، وہ صحیح معنی میں اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے اور ہدایت کی ساری کتابوں میں، چاہے تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو، اور بھی انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے جتنے صحیفے چھوٹی چھوٹی کتابیں دی ہیں، سب میں پروردگار نے ان کتابوں کے ذریعے سے انبیاء علیہ السلام نے اپنے مواعظات بیانات کے ذریعے سے سب سے پہلے امت کو اپنے رب کا خوف دیا اور کہا کہ دیکھو رب کو پہچانو. اللہ کون ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی طاقت، ان ساری چیزوں کو قرآن کریم کے اندر کھول کھول کے بتایا گیا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اگر اس کے معنی اور مطلب پہ غور کیا جائے، اللہ کی پوری قدرت بتائی. اللہ کون ہے، اللہ کی ذاتی صفات کون سے اور اللہ کی قدرت کیسی ہے. کہیں کہا گیا اللہ لا الہ الا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللہ نے اپنے صفات خود بتائے. مجھے پہچانو تو صحیح. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں اللہ کا خوف دلایا، اللہ کا خوف پیدا کرایا، اور اللہ نے خود اپنا خوف بتایا. کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، اپنی خواہشات سے رک جائے گا، اللہ فرمائے جو مجھ سے ڈرے، مجھے اپنا رب مانے، میں تو اس کا ٹھکانہ جنت دے دیتا ہوں. صرف اللہ سے ڈرنے پر اللہ نے فرمایا جنت تیری ہی چاہیے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، فرمایا کہ جو اپنے رب سے ڈرے گا، فرمایا اس کے لیے دو جنت ہیں، جنتان. پورے قرآن پاک کے دیکھا جائے جگہ جگہ اللہ نے فرمایا جہاں بھی اللہ کو یہ حکم بتاتے ہیں، چاہے روزے کا حکم ہو،
چاہے نماز کا حکم ہو، چاہے حج کا حکم ہو، چاہے سچ بولنے کا حکم ہو، سود سے بچنے کا اور حرامات سے روکنے کا حکم ہو، ہر جگہ اللہ آگے فرماتے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یہاں تک کہ نکاح کا مسئلہ آ رہا ہے، میاں بیوی آپس میں جڑ رہے ہیں، وہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ارے جس کا نام لے کر تمہیں ایک دوسرے کے لیے حلال کیا جا رہا ہے اس رب سے ڈرو۔ یہ نہ سمجھو کہ میری بیوی ہے میں جو چاہے کروں، ماروں توڑوں بھگا دوں، جب چاہے طلاق دے دوں، جو چاہے کر دوں، کون کہے گا؟ اللہ کہہ رہے نہیں، تیسرا میں ہوں، واتقوا اللہ الذی تساءلون۔ یا وہ نہیں کہا گیا کہ میں اس باپ کے کہنے پر، تیرے باپ کے کہنے پر اس لڑکے کو اس لڑکی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، اور باپ کا نام نہیں لیا جاتا، یہ کہا جاتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق میں اس لڑکی کو اس لڑکے سے جوڑتا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور نام کس کا لیا گیا؟ میرا لیا گیا۔ جب میرا لیا گیا تو آزاد نہیں ہے زندگی میں، میرے صدقے میں تجھے بیوی ملی ہے، اس کو ستانا، اس کے آنکھوں سے آنسو کا ٹپکانا تیرے لیے ایک سمندر کے برابر ہے، مصیبت ہی کھڑی ہو جائے گی۔ خوف خدا اتنا ضروری ہے۔ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے اللہ سے ڈرنا۔ ڈرنے والی ذات اگر کوئی ہے جس سے ڈر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا ساری دنیا اس سے ڈرے گی۔ ایک بزرگ کہیں جنگل کے قریب گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک بندہ شیر پہ بیٹھ کے آ رہا، وہ بھی تو انسان تھے دیکھنے والے بھی، جیسے شیر کو دیکھا تو قسم کی تعجب پیدا ہوئی، لیکن اس کے اوپر انسان سوار ہے۔ قریب آتے گئے دیکھا کہ بڑے نیک بندے بیٹھے ہوئے، کہہ رہے شیر پہ، انہوں نے کہا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا سب اس کا ہو گیا۔ اللہ عجیب جملہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا سب اس کے تابع ہے۔ یہ کہے گا تو شیر بھی مانے گا، یہ کہے گا تو سمندر بھی سنے، یہ کہے گا تو ہوا بھی اپنا رخ موڑ لے گی، یہ کہے گا آگ کی جگہ چھوڑ دے گی، اگر یہ کہے گا زلزلہ بھی رک جائے گا۔ وہ آئے یہ دو لفظ میں نے 4-5 واقعات کی طرف اشارہ کیا، جن واقعات کو بار بار سنتے۔ جو اللہ سے ڈرے گا ساری زمین اس سے ڈرے گی۔ ایک ایڑی حضرت عمر فاروق نے مارا تو زلزلہ رک گیا، سمندر پانی دینے کے لیے تیار نہیں، حضرت عمر فاروق نے ایک چھوٹی سی چھینٹی ڈال دی، اللہ کے حکم سے آنا ہو تو آ، اگر تو اپنی طرف سے آ رہا ہے تیری ضرورت ہی نہیں۔ ان جملوں میں اتنی طاقت تھی، پانی صبح تک ابل گیا، تب ابلا تو ابلا، آج تک وہ چل رہا ہے، کبھی رکا نہیں آج تک۔ کہیں ایک صحابی کا قافلہ تھا، ایک لشکر ایک جماعت تھی، پیچھے سے حملے کا ڈر تھا، حضرت عمر فاروق یہاں بیٹھے ہیں، اللہ نے ساری دیواریں رستے کی ہٹا دی، اس منظر کو دکھایا، یہاں سے پکارا یا ساریہ، ارے پیچھے تو دیکھو، یہاں ساری ہوا ان کے تابع ہے، ایک آواز ایک لفظ یہاں ممبر رسول پہ بیٹھ گئے، یہاں کی آواز پیچھے دیوار کے پیچھے نہیں جاتی، وہ تو میلوں دور پار کر کے چلی گئی، ہوا کو چیرتے ہوئے آپ کو آواز پہنچ گئی، میلوں دور، صوبوں میل دور۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ زمین کی ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتے ہیں۔ یہی تو قرآن کے اندر پیغام بتایا گیا۔ اور اللہ سب کو تابع کیوں کر دیتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں بندہ میرا حق ادا کر رہا ہے۔ جیسے ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ استاد کی بات مانتا ہے، استاد اس کی غیر حاضری کو بھی قبول کر دیتے، دیر حاضری کو بھی قبول کر دیتے، ایبسنٹ ہو تب بھی برداشت، لیٹ سے آئے تب بھی برداشت، ہوم ورک نہ لکھے تب بھی قبول ہے، سبق نہ سنائے تب بھی منظور ہے، کیونکہ وہ میرا وفادار ہے۔ صرف استاد کا ادب کرنے، استاد کا حق ادا کرنے کی بنیاد پر استاد یہ ساری کمیوں کو برداشت کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اللہ بھی کہتے ہیں جب بندہ میرا حق ادا کر رہا ہے، وہ بندے یہ ساری چیزوں کو میں نے تیری خدمت کے لیے بنایا،
آسمان کو کیوں بنایا؟ وہ تجھ پر بارش برسانے کے لیے بادلوں کو بنایا ہوا ہے۔ یہ چاند و سورج کو میں نے کیوں بنایا؟ تجھ کو گرمی اور سردی سے روکنے، گرمی پہنچانے، اجالا دینے کے لیے میں نے سورج اور چاند کو بنایا۔ زمین کو کیوں بنایا؟ تیری بھوک مٹانے کے لیے اناج ہوگا۔ ہوائیں میں نے اس لیے چلاتی تجھے ٹھنڈک پہنچا۔ میں نے سمندر اس لیے بنائے تیری پیاس بجھا۔ سب تیری خدمت کے لیے۔ جتنے حلال جانور میں نے بنائے تیرا پیٹ بھرنے کے لیے، اور بقیہ جانور میں نے بنائے تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے۔ یہ سب تیری خدمت کے لیے ہے۔ اگر تو میری وفاداری کرتا ہے اور مجھے اپنا رب مان کر میرا خوف اپنے اندر رکھتا ہے، ان سب کو تیرے تابع کر دیتا ہوں، اور سب تیری بات مان کے رہیں گے۔ ماننا پڑے گا، اس لیے کہ میں ان کا بھی خالق ہوں، تیرا بھی خالق ہوں۔ جس کو میں نے پیدا کیا، ان کو ہی میں نے پیدا کیا۔ ایک اللہ کا حق ہے، وہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ جیسے اللہ کو ایمان لانا، اللہ سے سچی محبت کرنا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ تین حقوق ہیں۔ چوتھا حق ہے اللہ کا خوف، اللہ سے ڈرنا۔ ڈرنے والی ذات اگر کوئی ہے جس سے ڈرا جا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ معاف، ہم سب سے ڈرتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں۔ سڑک پہ روڈ پہ جا رہے ہیں، ٹریفک پولیس کھڑا ہے، جیب میں لائسنس نہیں ہے، ذرا سوچیے ہم اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ یہ ہم سب کا معاملہ ہے۔ کوئی آدمی دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں بھی پولیس اس راستے میں گزر رہا ہوں، کوئی چوری نہیں کرتا ہے۔ کوئی ایک انسان بھی دیکھ رہا ہوں وہاں خوف کے مارے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ انسانوں کا خوف تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، پولیس کا ڈر تو ہمیں سمجھ میں آ گیا، دوسروں کے دیکھنے کا خوف تو ہمارے میں آ گیا، لیکن اللہ کا خوف بڑی ضروری ہے۔ اگر اللہ کا ڈر ہمیں آ جاتا، نہ دن کے اجالے میں، نہ رات کے اندھیرے میں، نہ مجمع میں، نہ تنہائی میں، ہم سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا ڈر نہ ہونے کا نتیجہ ہے آج ہم گناہوں پہ جرأت و ہمت کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی طاقت پر غور کیا جائے، مثال کے طور پہ اگر میں گناہ کر رہا ہوں، آج کل گناہ کے لیے آسان شکل اس کے موبائل ہمارے پاس ہے۔ پہلے تو ہم نے بڑوں سے سنا، جو بزرگ بیٹھے ہیں ہم نے ان سے سنا ہے، اور اکابر علماء سے ہم نے سنا ہے۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ لوگ گناہ کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈنا پڑتا تھا، گاؤں کے باہر جاتے تھے، وہاں کوئی ڈانس کبھی ہو جاتا تھا، اور کبھی وہاں شراب پینے کے لیے گاؤں کے باہر جانا پڑتا، کسی کی عزت سے کھیلنے کے لیے کسی جنگل میں جھوپڑ پٹی میں جانا پڑتا تھا۔ بھرے مجمع میں، بھرے محلے میں، بھرے گاؤں میں کوئی گناہ کا سوچتا نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایک ایسا منظر میں دکھایا ہے، اب تو نیکی کرنے کے لیے ہمیں جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے، گناہ کے لیے سارے راستے کھلے۔ اللہ معاف کرے، ہم وہ اس زمانے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے بچوں کے کیسا زمانہ آنے والا ہے۔ ابھی سے ہمیں اپنے آپ پہ خوف ہوتا ہے، پتہ نہیں اللہ کی نظر میں ہمارا کیا حال، ہماری نسلوں کا کیا حال ہوگا، اور کیسے کیسے گناہ کے دروازے کھل جائیں گے۔ آج ہماری اولاد باپ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں۔ ماں باپ بیٹھے ہیں، بیٹا موبائل کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کیا دیکھ رہا ہے؟ ماں باپ کی ہمت نہیں کہ اس کو روک سکے۔ بچے کو ماں باپ کو اتنا ڈر بھی نہیں کہ میرے باپ کیا کہیں گے، اتنی ضرورت بھی آتی ہے۔ دراصل یہ ماں باپ کی گناہوں کی نحوست ہے، ہم اس سبب سے نہیں ڈرے جس وجہ سے ہمارے بچے ہم سے نہیں ڈرے، اس کا تعلق اس سے۔ اگر ہم اس سے ڈرتے، ساری مخلوق ہم سے ڈرتی، کہ ہمارے اولاد ہم سے نہیں ڈرے۔ اس کا ہمیشہ احساس مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے۔ اس کے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ تعلیم دی گئی، رب سے ڈرو، ہمیشہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری خون کی رگ سے، جان کی رگ سے زیادہ، تمہاری سانس سے کہیں زیادہ تمہارے قریب کوئی ہے، کوئی ہے وہ اللہ۔ اتنا قریب رہنے والے وہ سرب سے نہیں ڈرتے۔ سی سی کیمرہ لگا ہوا ہے، لوگ دیکھتے ہیں آس پاس کیمرہ ہے، گناہ سے اٹھ جاتا ہے، وہ تو اللہ ہے۔ اسے اکابر مثال دیتے ہیں، رات کے اندھیرے میں، کالی رات میں، کالے پتھر پر کالی چونٹی بھی چلے تو
اللہ اس کے پیروں کے نشان کو بھی دیکھتا ہے، اس کے پیروں کی چلنے کی آواز کو بھی اللہ سنتا ہے، بلکہ اس چلنے والی چونٹی کی دل کی دھڑکن کو بھی اللہ محسوس کرتا ہے۔ اتنے بڑے رب سے نافرمانی کیسی جرأت میں ہو جاتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرنا، یہ اللہ کے حقوق میں سے اللہ کا حق ہے۔ اگر میں اور آپ اس پہ آ جائے، سچی بات یہ ہے اللہ اپنی مدد ہماری آنکھوں دیکھے ہونا چاہیے۔ جو کچھ حالات ہمارے اوپر برے حالات چل رہے ہیں، یہ سارے حالات بدلے سکھائے تو اللہ پلٹ دیں گے۔ اتنا تو مجھے اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر میں گناہ کر رہا ہوں، یہ گناہ کی چیز سن رہا ہوں، یہ گناہ کی چیز میں دیکھ رہا ہوں، اگر اس دیکھتے ہوئے اتنا تو مجھے ڈر ہونا ہے، اگر اللہ چاہے مجھے اسی وقت میری آنکھوں کی روشنی چھین سکتا ہے۔ اللہ کی اتنی طاقت ہے، میرے اللہ، میرے رب اتنا بڑا ہے، اگر وہ اللہ چاہے تو اسی وقت میری آنکھوں کی نظریں چھین سکتا ہے، مجھے اندھا بنا سکتا ہے۔ اتنی گندی چیزیں، گندے گانے اور میوزک سن رہا ہوں، اگر میرا اللہ چاہے اسی سیکنڈ میں کانوں کی طاقت کو چھین کر اللہ اس کو سننے کی طاقت کو اللہ چھین سکتا ہے۔ لیکن میرا رب اتنا قریب ہے، آج تک ہماری نظروں کا گانے چھینا۔ کتنا بڑا میرا رب ہے، آج تک اس نے ہماری آنکھوں کی نظروں کو چھینا نہیں، اندھے ہم نہیں بنے۔ آج تک ہماری کانوں کی سننے کی طاقت کو اللہ نے چھینا نہیں ہے، ورنہ تو ہمارا حال کیا ہوتا، نہ دیکھنے کی طاقت ہمارے پاس ہوتی، نہ سننے کی طاقت ہمارے پاس ہوتی۔ اور کیسے کیسے الفاظ ہم بک جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا کون ہے، کیسا نیک انسان ہے، کیسا دیندار ہے، سامنے کھڑا ہونے والا کتنا شریف ہے۔ چاہے اس کھڑے ہونے والوں میں کوئی نبی کا وارث عالم حافظ بھی ہے، کوئی کھڑے ہونے والے میں کوئی دین کا داعی بھی ہے، کوئی کھڑے ہونے والوں میں کوئی نیک فطرت انسان بھی ہے، سچ بولنے والا بھی ہے، امانتدار وفادار بھی ہے، اللہ کے نیک بندوں صالحین میں سے ہے، آسانی سے اس کے خلاف زبان چلا جائے۔ اگر اللہ کو یاد ناپسند آتی، اللہ ہمارے منہ سے بولنے کی طاقت چھین لیتا، ہم سب منکے بن جاتے۔ میرے رب اتنا قریب ہے، آج تک اللہ نے نہ دیکھنے کی طاقت کو چھینا، نہ سننے کی طاقت کو چھینا، نہ بولنے کی طاقت کو چھینا۔ کتنے ہم سے گناہ ہاتھوں سے ہو گئے، اللہ چاہتے تو ہمارے ہاتھوں کو فالج لقوہ باندھ دیتے اور لقوے کو مسلط کر کے ہمارے ہاتھوں کو بیکار کر دیتے۔ کتنوں کے ساتھ دھوکہ بازی کا معاملہ کیا، کتنوں کا خود پسینے کی کمائی کو سود کی شکل میں، وڈی کی شکل میں ہم نے وصول کیا، اور ان ہاتھوں سے کیسے کیسے لوگوں پہ ظالمانہ طریقے پہ ہاتھ اٹھایا، کتنے لوگوں پر غلط فیصلے ہم نے لکھے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو ہماری ہاتھوں کی طاقت بڑا چھین لیتے۔ میرے رب کتنا قریب ہے، اس نے آج تک یہ معاملہ ہمارے ساتھ، ہمارے یہ پیر کتنے غلط جگہ گئے ہیں، کیسے کیسے غلط جگہوں پہ ہمارے پیر چلے گئے، گناہ کی نیت سے ہمارے پیر وہاں چلے۔ میرا اللہ چاہتا تو ہمارے پیروں کو بیکار کر کے اٹھا کے پھینک دیتا بستر میں بچھا کے۔ میرا اللہ کتنا قریب ہے، اس نے آج تک ہمیں کھڑا کر کے رکھا، چلنے پھرنے کی طاقت دے کے رکھا۔ یہی تو اللہ کا حق ہے، اللہ سے ڈرا جائے، ہمیشہ اللہ کا خوف ہو۔ میرا اللہ مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، چاہے میں کتنے بھی بند کمرے میں کیوں نہ رہوں، چاہے قلعے میں محفوظ ہو جاؤں، لوہے کے بند کمرے میں چلا جاؤں، یا غار کے اندر پہنچ جاؤں، زمین کے تہہ میں چلا جاؤں، ہر جگہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اسی جگہ میری ہر طاقت کو بند کرنے کی، کھینچنے کی وہ صلاحیت میرا اللہ بنتا ہے۔ اگر میں غلط دیکھ رہا ہوں، اسی وقت میرا اللہ میرے پلک جھپکنے کی طاقت کو چھین سکے، میرا اللہ میرے آنکھوں کی روشنی کو نکال سکے، اللہ میرے کانوں کی سننے کی طاقت کو ہٹا سکے، میرا اللہ میرے ہاتھ اور پیر کی قوت اور طاقت کو چھین سکے۔ میرا اللہ کتنا بڑا طاقتور ہے، لیکن کریم بھی اتنا ہے، اتنے سب گناہ کے باوجود اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا بندہ ہے۔ لیکن اس کا کہنے پر ہمیں جرأت ہو جائے، لیکن پکڑ اللہ سے آئے گی، اللہ کی سے آئے گی، اس کے بعد ڈھیل نہیں مل سکتی، اس کے بعد موقع نہیں مل سکتا۔
میرے بھائیوں یہ حقوق میں سے اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنے پر اللہ کے کیا کیا وعدے ہیں؟ سب سے پہلا وعدہ یہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ سے ڈرے گا اپنی خواہشات کو چھوڑ دے گا. اللہ فرما رہے ہیں جو مجھ سے ڈرے اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دے. اب تو نے دو کام تو کر لیے، ایک میرا خوف ہے، میرا اللہ مجھے دے گا، اس سے میں گناہ نہیں کرتا. اللہ فرما رہے ہیں اتنی سی بات سے چل بندے دوسرا قدم اٹھا جنت میں چلا جائے. قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا گھر ہے، اس کا ٹھکانہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کا زمانہ تھا، بیوی بادشاہ سے ناراض تھی، وہ انبر چلتی رہتی یا بیوی کے مسائل، کبھی سردی کبھی گرمی کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، یہ سب ہوتے رہتے ہیں گھروں کی ساری بیماری. بیوی ناراض ہے، علی جناب بادشاہ تو سب کے لیے، بیوی کے لیے شوہر ہے، تھوڑی بادشاہ ہے. بادشاہ باہر چلتی گھر میں نہیں چلتی. حضرت مولانا قاسم فضلی صاحب رحمۃ اللہ ہمارے قابلی بھی قریب حضرت جوڑ میں کہہ رہے تھے اب جو مسجد میں زیادہ چیختا ہے سمجھو کہ گھر میں اس کی چلتی ہے. خلندر ہر سے گوئے دیگر گوئے تھے. خلندر جو کہتا ہے وہ بہت دور کی دیکھ کے کہتا ہے، ایسی نہیں کہتا. کہہ رہے جو چیختا ہے سمجھ لو کہ اس کی وہاں دال نہیں گرتی، اس لیے یہاں دال کر رہا ہے. آئندہ آپ جانچیں گے کون چیختا ہے، وہی کہیں گے وہ بیگم کے پاس چلتی نہیں اس لیے مسجد میں چلا رہا ہے. یہ حضرت کی بات کی بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، تجربے کی ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی. جو باخلاق ہوتا ہے وہ ہر جگہ باخلاق ہوتا ہے. جو بد مزاج ہوتا ہے وہ مسجد نہیں دیکھتا، بازار نہیں دیکھتا، گھر نہیں دیکھتا، ہر جگہ زبان چلا لیتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کا ایسا نہ بنائے. وہ بادشاہ تھا، بیوی ناراض ہو گئی، منا رہا ہے، بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ بیگم وہ بھی ہو سکتا ہے دھرمان کی نسل کی ہو، غصے والی ہو. اس نے کہا کہ وہ جہنمی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتی. وہ اب تو مسئلہ بہت بڑھ گیا. کہا تو کیا کہا کہ وہ جہنمی تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتی. یہ تو بادشاہ تھا، پارا چڑھ گیا اس کا. اس نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تجھے 3 طلاق، اور مرد کے پاس صحیح کیا 3 گولیاں ہیں ایک بندوق پہ جب چاہے فائرنگ کر دے. اسی سے تو بیوی کو ڈراتا ہے، یہی تو مسائل اس کے پاس ہے. اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق ہے. رات گئی بات گئی، صبح ہوئی تو رات کا ٹینشن، رات کو صبح کی پریشانی صبح. اب صبح ہو گئی، صبح کا سورج نکلا، آنکھ کھلی، بیگم نے سوچا میں نے کیا کہہ دیا، کاش میں نہ کہتی. اتنے بڑے بادشاہ کو کوئی گواہ ہوئی، اتنا بڑا بادشاہ میرے ہاتھ سے چلا گیا. بادشاہ نے سوچا میں نے کیا کہہ دیا، اتنی خوبصورت حسین و جمیل بیوی میرے ہاتھ سے چلی گئی. اور مسئلہ بڑا نازک تھا، بادشاہ کی عزت کا بھی مسئلہ تھا، اور حسین بیوی کے ہاتھ سے جانے کا ڈر بھی تھا. اور فوراً اس نے خالی صاحب کو بلایا کہ خالی صاحب یہ مسئلہ پیش آ گیا، کیا کروں. بیوی نے مجھے کہا کہ وہ جہنمی. میں نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے دکھ رہا، اب کروں تو کیا کروں. بہت سارے علماء آئے، انہوں نے کہا کہ انسان ہے، انسان سے گناہ ہو ہی جاتے ہیں. گناہ ہو جائے تو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا اور جہنم سے پاک ہو کے آنا پڑے گا. اور بیگم نے جو کہا ہے سچ ہی تو کہا ہے، اور تم نے اس کا اعتراف بھی کر لیا. جہنم اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق ہے. اب گناہ تو ہر انسان سے ہوا ہے، وہ جہنم تو مستحق ہے ہی. اب بادشاہ رونے پیٹنے لگا. اب بات بڑھتے بڑھتے وہ زمانہ تھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک بات پہنچی. مسئلہ گھر کے اندر یہ چلا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر میں بادشاہ سے بات کر لوں
تو اس کے بعد میں کہوں گا کہ صرف اتنی سی بات پر 3 طلاق نہیں ہو سکتی۔ اب بادشاہ خوش ہو گیا، چلو ہم کو تو ایسی مولانا چاہیے جو بیوی کو طلاق ہونے سے بچا لے، مجھے جہنم میں جانے سے بچا لے۔ کیونکہ جب یہاں تک مسئلہ آتا ہے تبھی علماء یاد آتے ہیں، مولانا یہ ہو گیا کیا ہے۔ شاکر رحمۃ اللہ علیہ پہنچے دربار میں، سارے شہر کے علماء نے کہہ دیا ہے کہ بیوی کو 3 طلاق پڑ گئی، لیکن ایک مولانا کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں۔ اور ادھر سے بادشاہ، ادھر سے سارے علماء، دونوں کو جواب دینا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ واقعی سچی بات ہے۔ کیوں شاکر نے فرمایا ہاں، لیکن میں اس کا فیصلہ اس وقت کروں گا جب میں تم سے کچھ بات پوچھوں گا، لیکن مجھے جو بات پوچھنی وہ تنہائی میں پوچھنی، مجمع میں نہیں۔ دربار قائم تھا، سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، جگہ خالی کرو۔ سارا دربار خالی ہو گیا، سیٹ ہو گیا۔ اب 2 لوگ بیٹھے، امام شافعی اور بادشاہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بادشاہ ایک بات پوچھو، ایک بات یہ بتاؤ، کیا کبھی تمہاری زندگی میں کبھی تم کو گناہ کا موقع ملا ہو اور تم نے وہ گناہ نہ کیا؟ کیوں ایسا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں میرے ساتھ ایک دفعہ ایسا ہوا۔ تو اس نے اپنا واقعہ سنایا۔ باقی بادشاہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے کہا کہ حضرت بات یہ تھی کہ میں جب دربار کے کاموں سے، آفس کے کاموں سے جب فارغ ہو کے اپنے کمرے کو آتا، میری باندیاں نوکرانیاں میرے لیے بستر کا انتظام کرتی، کھانے کا انتظام کرتی تھی۔ میں وقت پہ آتا تھا، وقت پہ جاتا، میں اس کا پابند تھا۔ ایک دن میرا کام جلدی ہو گیا آفس کا، میں اپنے کمرے کو جلدی سے پہنچا اور میرے کمرے کو سجانے والی جو نوکرانیاں ہوتی تھی، ایک نوکرانی جو تھی وہ میرے بستر کو سنوار کے وہ ہر دن جاتی تھی۔ اتفاق اس دن میں جلدی پہنچا، وہ میرا بستر سنوار رہی تھی، اور جیسے میں اندر داخل ہوا تو نوکرانی نے مجھے دیکھا تو اس کی صورت مجھے اتنی اچھی خوبصورت نظر آئی، فوراً میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کیونکہ قانون پبلک کے لیے، تھوڑی بادشاہ کے لیے، بادشاہ قانون بناتا ہے، پبلک کو قانون کا پابند بننا پڑتا ہے۔ قانون کا پابند بادشاہ نہیں ہوتا، وہ اگر کہے قتل کر دو تو قتل، اگر وہ پھانسی پہ چڑھنے والے کو معاف کر دے تو معاف ہے، وہ بادشاہ ہے۔ جیسی اس نے سنکل لگایا تو یہ جو نوکرانی تھی یہ بھام گئی کہ بادشاہ کی نیت بدل گئی۔ فوراً اس نوکرانی نے کہا یا امیر اتق اللہ، او بادشاہ اللہ سے ڈر۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میرے زمین سے میرے پاؤں کی، میرے جسم میں ایک زلزلہ آ گیا، میرے جسم میں پسینہ چھوٹ گیا اس باندی کے ان الفاظ سے۔ میں نے فوراً سنکل کھولا اور کہا جا باندی، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیا قسم کھائی تھی؟ بادشاہ نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو بیوی کو 3 طلاق۔ امام شافعی نے فرمایا میں لکھ کر دیتا ہوں کہ تو جہنمی نہیں ہے، تو جنتی ہے۔ اب بادشاہ کیونکہ دونوں تنہائی میں بات کیے تھے، اب مجمع کو بلایا گیا، بہت سارے علماء تشریف لائے، دربار قائم ہے، کیونکہ بادشاہ کے گھر کا مسئلہ ہے اور سارے محبت کرنے والے، چاہت کرنے والے سارے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ علماء دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو ہر انسان گناہ کی بنیاد پر جہنم میں جانے کے لائق بنتا ہے، تو بادشاہ بھی تو گنہگار ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ظلم کیا ہوگا، کتنوں کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، یہ تو جہنمی ہے، ایسے کیوں ہو سکتا ہے؟ تو پوچھا کہ حضرت آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس جو دلیل ہے وہ کسی بزرگ کی بتائی ہوئی نہیں ہے بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ علماء نے پوچھا کہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ سے ڈرے اور اپنی خواہشات کو مٹا دے، فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ تو جنت ہے۔ یہ بادشاہ کے ساتھ بھی اسے گناہ کا موقع آیا، صرف اللہ سے ڈر کے، اس نے گناہ نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈر کے گناہ نہ کرے وہ جنتی ہے، لہذا بادشاہ جہنمی نہیں ہے، جنتی ہے، جس کی وجہ سے
زیادہ نہیں ہوتے. بھائیو یہ ہے خوف خدا، یہ اللہ کا حق ہے، اللہ سے ڈرنا. معاملات کرتے ہوئے، ویپار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. ایک بزرگ نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ سب کو ایک مرغی کی چاقو دے دی اور کہا کہ ایسی جگہ جا کے ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھتا. سب لوگ مرغی چاقو دیکھے گئے، کوئی پہاڑ کے کنارے گیا، کوئی دیوار کے کنارے گیا، کوئی جھاڑ کے پاس گیا، فلاں فلاں فلاں. سب لوگ مرغی کاٹ کے حضرت کے پاس تشریف لا گئے. ایک بندہ آیا، جیسی مرغی زندہ تھی ویسی زندہ ہے، چاقو پکڑے آیا. تاکہ ارے سب لوگ ذبح کر کے آئے تو کیوں لے کے آئے؟ اس نے کہا کہ حضرت میں جہاں بھی جاتا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، میں جہاں بھی جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، میں اس سے چھپ کر میں کیسے ذبح کر سکتا؟ میرے بھائی اللہ کرے کہ یہ خوف میرے اور آپ کے اندر دیکھا جائے. ہر کسی میں گناہ کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ہم گناہ نہیں کر پائیں. جو گناہ نہیں کرتا وہی زمین پر رہنے کے لائق ہے. اس لیے کتابوں میں بات لکھی ہے کہ جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے، کسی عورت کی عزت سے کھیلتا ہے، زمین کام چلتی ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. وہ زمین کہتی ہے اللہ مجھے حکم دے دے میں اس کو اندر کھینچ لوں. گناہ کی وجہ سے زمین کام جلتی، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. لیکن اللہ کے کرم نوازی یہ ہے میں وہ آپ پھر بھی جی رہے ہیں. لیکن گناہ کا اثر تو ضرور ہو رہا ہے. اثر یہ ہو رہا ہے کہ دلوں کے اندر نفرتیں بھر گئی، مالوں کی برکت چلی گئی، موسم کی تبدیلیاں آ گئی، وقت پہ بارش نہیں ہے، وقت پر اناج نہیں ہے، مہنگائی بڑھ گئی، دلوں میں محبتوں کی جگہ نفرتوں نے جگہ لے لیا، اور پیسوں کی مال کی برکت اللہ نے چھین لیا. یہ ساری چیزیں اللہ کا عذاب ہے. یہ بھی اللہ سے نہ ڈرنے کا نتیجہ ہے. یہ سب بھی اگر ہم سب اللہ کا خوف کرنے لگیں گے، ایک دن حدیث شریف میں ہے کہ وہ دن بھی آئے گا ایک انار 40 لوگ کھائیں گے تب بھی وہ انار پورا نہیں کھا سکیں گے. ایک انار نہیں، ایک بچہ کھا کے ہضم کر جائے گا. جس زمانے میں اللہ سے لوگ ڈریں گے اللہ ایسی برکت دیں گے، ایسی برکت دیں گے، ایک انار 40 لوگ کھائیں گے لیکن پورے انار کو کھا نہیں سکیں گے. اللہ ایسی برکتیں دے دیں گے. یہ تفصیلی واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی عرض کیے جائیں گے. یہ اللہ کا جو حق ہے، پہلا حق ہے اللہ پر ایمان لانا، دوسرا ہے اللہ سے سچی محبت کرنا، تیسرا ہے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھنا، چوتھا اللہ کا حق یہ ہے ہر ہمیشہ اللہ سے ڈرنا. مجمع میں ہو، تنہائی میں ہو، لوگوں کے ساتھ ہو، چاہے اکیلے میں ہو، ہر جگہ اللہ سے ڈرنا ہے. جب ایسے ڈریں گے تب ہمارا ایمان کامل ہوگا اور تب اللہ کے ہم سچے اور پکے بندے بنیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ایسے ہی بنا دے. اللہ